اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے دینی بھائیو، جیسا کہ ہمارا رمضان المبارک کے حوالے سے ایک مذاکرہ چل رہا ہے، یاد دہانی ہے، اور یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو، پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اچھی بات کی طرف بلاؤ، بری بات سے منع کرو. تو بہرحال آج یہ کام امت اس کو چھوڑ رہی ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی جس کو اللہ توفیق دیں اس پر وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے تھوڑا ہے، اور جو نہیں کر رہے وہ بھی اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، جو کہ عمدہ مال شمار ہوتا ہے، بہتر اور افضل ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، وگرنہ کیا ہو رہا ہے، دین سے اتنی دوری ہوتی جا رہی ہے. بس ساری یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جتنا اللہ رب العزت کا دل میں خوف آئے گا، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی الوہیت، وحدانیت، اس کا ہر چیز پر قدرت کاملہ کا ہونا، جتنا یہ یقین بڑھے گا اور اتنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق ملے گی. پھر تصور جائے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا. کیونکہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ قیامت کے دن ضرور ضرور تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. پھر پتہ چلے گا کیا کھویا کیا پایا، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چوکیں کھیت. تو اللہ رب العزت کا رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنا، یہ اس کا بہت بڑا فضل کرم انعام ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے، تو مدنی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کارے داد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے. اگر اجر کا پتہ چل جائے تو یہ تمنا کریں کہ کاش ساری زندگی رمضان ہوتا. تو بھائی یہ دنیا کے جو چند روزہ زندگی ہے، یہ جو سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی میں ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ زندگی ہمیں گزارنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ اصل زندگی کو بنانے کے لیے یہ ایک ٹائم اور وقت ملا ہے. اور جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنت کی نعمتیں، جنت کا داخلہ، تمام چیزیں عبادات سے ملیں گی، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اس کے رحم سے. لیکن اللہ کا جو دیدار ہوگا، وہ جیسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو دیدار ہوگا میدان مزید میں، وہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے ہوگا.
اور یہ معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ کشتوار تھوڑی یاد دہانی ہوگی، باقی تقریریں تو علماء کا کام ہے، واعظین کا کام ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی جستجو ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی، یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔